میں یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے یہ ابتدا میں کہا کہ قرآن مجید کا علمی مطالعہ کرنے کے بعد اور تصوف سے اس قدیم تعلق کے بعد پھر اس کو بہت نقد و نظر کے ساتھ پڑھنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ دین جو اللہ کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے، دین تصوف، اس سے بالکل ایک مختلف اور متوازی تھی. میں اس نتیجے پر پہنچا. تو میں جب اس نتیجے پر پہنچا تو میں نے دین کو جاننے کے لیے جن ماخذ پر اپنی بات کی بنیاد رکھی وہ حاضر اور ماضی کے اشخاص نہیں بلکہ قرآن و سنت. اور میں نے تصوف کے معاملے میں حقیقت کو جاننے کے لیے جن چیزوں پر بنیاد رکھی وہ یہ اکابر ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا ہے. اور یہی ایک دیانتدار طالب علم کے لیے صحیح طریقہ ہے. وہ ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی باتوں کے اوپر اپنی بنیاد نہیں رکھتا. یعنی یہ صورت نہیں ہے کہ کوئی صاحب جو کہیں دھونی رما کے بیٹھے ہوئے تھے، چراغ جلا کے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے کوئی الٹی سیدھی بات سن لی. یہ مسئلہ نہیں. اس کی پوری تاریخ ہے. اس تاریخ میں یہ لوگ ہیں جن کا میں نے ذکر کر دیا، جو اس کے اساتین ہیں. ان لوگوں کی تصنیفات، تالیفات میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس کی بنیاد پر میں یہ عرض کر رہا ہوں. یہ حقائق واضح طور پر جان لینے کے بعد اب ذرا ایک نظر یہ ڈالیے کہ وہ کیا چیزیں ہیں جو دین میں اصول اور اساس کی حیثیت رکھتی ہیں، ان کے بارے میں دین قرآن و سنت کی بنیاد پر کیا کہتا ہے اور ارباب تصوف کیا کہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس بات سے کوئی شخص اختلاف نہیں کرے گا کہ دین میں سب سے بڑی اور سب سے بنیادی چیز توحید ہے. یعنی قرآن مجید کے بارے میں اگر یہ کہا جائے کہ وہ تعلیم کس چیز کی دینے کے لیے آیا ہے اور اس چیز کو ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ وہ توحید ہے. اس میں تو کوئی دو رائیں ہو نہیں سکتی. قرآن مجید کو جس شخص نے بھی پڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اصلاً وہ اسی کی دعوت دیتا ہے. باقی جتنی چیزیں ہیں وہ اصل میں لوازم کی حیثیت رکھتے ہیں. توحید ہی ہے جس کو منوانے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، اور توحید ہی ہے جس کا ایک لازمی تقاضا آخرت. یعنی ان چیزوں کی حیثیت یہ ہے، ایک اساس اور ایک بنیاد اگر دین میں ہے تو وہ توحید ہے. توحید کے بارے میں ظاہر بات ہے کہ جب وہ قرآن مجید کا اصل موضوع ہے اور وہ دین کی اس کو اساس قرار دیتا ہے تو قرآن مجید نے اس کی شرح و وضاحت میں تو کوئی کمی نہیں کی ہوگی. قرآن مجید کو پڑھ لیجئے، اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ توحید کیا ہے، یہ بتا دیا. اور یہ بات واضح طور پر جان لیجئے کہ اس توحید کو جب اللہ کے پیغمبر نے بھی اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمارے لیے دو لفظوں میں بیان کیا ہے تو اس کو کلمہ طیبہ کی شکل دے دی. لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. یعنی گویا یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ ہی کو تنہا الہ ماننا یہ توحید ہے. اب اللہ ہی کو تنہا الہ ماننا کیا ہے، اس کے لوازم کیا ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں، قرآن مجید ان کو بیان کرنے کے معاملے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا. اور اسے اس بات پر اصرار ہے کہ توحید کی ابتدا بھی یہ ہے، توحید کی انتہا بھی یہ ہے. توحید کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ ہو کہ اس پر پردہ پڑا ہوا ہے. وہ ایک واضح حقیقت ہے. قرآن مجید کو اس بات پر اصرار ہے کہ اللہ کے پیغمبر اسی کی دعوت دینے کے لیے آئے ہیں اور انہوں نے اس کو اس طرح بیان کر دیا ہے کہ اس زمین کے اوپر انسانوں پر حجت پوری کر دی ہے. کوئی ابہام اس کے بارے میں باقی نہیں رکھا. یہ توحید الوہیت، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں. اہل تصوف بہت صاف صاف واضح طریقے پر، وہ اہل تصوف جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ اکابر جن کا میں نے نام لیا ہے، یہ کہتے ہیں کہ وہ توحید جو لا الہ الا اللہ میں بیان ہوئی ہے یہ توحید کی ابتدا ہے، یہ توحید کا پہلا درجہ ہے. یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ عامت الناس کی توحید ہے. صاف کہتے ہیں عامت الناس کی توحید ہے. اس توحید پر اگر آدمی پہنچ گیا تو وہ شریعت کے دائرے میں آ گیا. اس کے بعد توحید کے مدارج ہیں جن کو غزالی نے 4 بیان کر دیا اور باقیوں نے 3، یعنی اس کو شامل کر کے مدارج بیان کر دیتے ہیں. وہ مدارج ہیں کہ جن میں توحید در حقیقت اپنے آخری درجے پر پہنچ کر وحدت الوجود کی صورت اختیار کر لیتی ہے. صاف صاف کہتے ہیں کہ توحید کا آخری مقام یہی وحدت الوجود ہے. وحدت الوجود ایک خاص فلسفہ ہے. وہ آدمی جس نے اس فلسفے کا مطالعہ کیا وہ جانتا ہے کہ یہ کوئی حادث چیز نہیں ہے جو ہم مسلمانوں نے اپنے ہاں پیدا کر لی ہے. اس کی تاریخ بڑی لمبی ہے اور بڑی پرانی ہے. یہ قدیم یونان میں بھی رہا ہے. پلاطینوس اس کا سب سے بڑا لمبردار رہا ہے. شنکر آچاریہ وغیرہ نے اسی کو پیش کیا ہے. رام نوج وغیرہ نے اسی کی تعلیم دی ہے. گیتا میں یہی بیان ہوا ہے. ویدوں میں سے بعض کا موضوع بھی یہی ہے. اپنشدوں میں بھی یہی بیان ہوا ہے.
मगरब के बड़े बड़े फलसफियों में से फख्ते है, बेंजक्विट है, शोपनहार है, ये लोग इसी के अलम बरदार रहे हैं। यानी ये ऐसी चीज नहीं है कि जो हमसे ही मुतल्लक है। दुनिया के अंदर पुराने इल्म में भी इसकी असासात मौजूद हैं और दुनिया में नए इल्म में भी इसकी असासात मौजूद हैं। ये क्या चीज है? सादा तरीन लफ्जों में यूं समझ लीजिए कि ये हजरात ये कहते हैं कि ज़ात खुदाबंदी है जिसके लिए वजूद साबित है। वजूद हकीकत के एतबार से ज़ात खुदाबंदी ही है। आलम को वजूद नहीं माना जा सकता। आलम तो दर हकीकत ज़ात खुदाबंदी के तय्युनात का नाम है और ये तय्युनात ऐसे ही हैं जिस तरह के तजल्लियात हैं। इसको मुख्तलिफ सूरतों में समझाते हैं। उसके बाद ये बताते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात मर्तबा लाहूत से किस तरह मर्तबा अहदियत वाहिदियत और इस तरह तनज़्ज़ुलात सित्ता जिसे ये कहते हैं उसमें मुख्तलिफ तय्युनात कबूल करती चली आई है, यहां तक कि इन तय्युनात के बाद ये आलम बन गया। यानी यूं समझ लीजिए, बड़ी अच्छी मिसाल दी है शाह इस्माइल शहीद ने कि लोहे से तलवार भी बनती है, लोहे से चाकू भी बनता है, लोहे से ताला भी बनता है, बहुत सी चीजें बनती, तीर तफंग भी बनते हैं, तोप भी बनती है, लेकिन वो चीज जिसको लोहा कहते हैं वो इन सब के अंदर जारी और सारी है। वह यूं समझ लीजिए कि उसकी हैसियत असल मादे की है जिससे ये सब चीजें वजूद में आई। वो ये कहते हैं कि ये तशबीह है समझाने के लिए, बस यही ताल्लुक है आलम के साथ ज़ात खुदाबंदी का। आलम की हकीकत नहीं है कोई, ये तो असल में शून है, अहवाल है। यूं समझ लो कि जिस तरीके से तुम एक शम्मा जलाओ और उसका अक्स पड़ रहा हो, जिस तरह आफताब से शुआएं निकलती हैं और वो मुनव्वर कर देती हैं आलम को, यानी इसकी हकीकत बिल्कुल इसी तरह की। ये बात कि ज़ात खुदाबंदी ही तन्हा वजूद रखती है और ये मानना कि तन्हा वजूद उसी का है और आलम के वजूद का इनकार करना, ये है वहदतुल वजूद की सादा तरीन अल्फाज में ताबीर। ये वहदतुल वजूद की ताबीर है। वहदतुल वजूद की इस ताबीर पर मुझे इस पर गुफ्तगू नहीं करनी, इसलिए कि अगर इस पर मैं गुफ्तगू करूं तो ये बजाय खुद फलसफा एक मुफस्सर लेक्चर का मुतकाजी है। मेरी जिंदगी इसी को पढ़ते पढ़ाते गुजरी है, मैं इसको समझा भी दूंगा और बहुत आम आदमी की सतह पर आकर समझा दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि ये जो कुछ कहते हैं कि असल तौहीद ये है, कुरान मजीद को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ जाइए, उसमें इसका कहीं शायबा भी मौजूद है, वो इससे बिल्कुल खाली। वो तौहीद उलूहियत को मनवाना चाहता है, इसी को बयान करना चाहता है। चनाचे वो लोग कि जो इसका मुताला करना चाहें, वो मैं ये खास तौर पर अर्ज करूंगा कि मनाज़िलुस सायरीन की जो बड़ी मारूफ शरह लिखी है इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिजुस सालिकीन के नाम से, उसमें खास तौर पर आखिरी बाब में अहले तसव्वुफ की इस तौहीद के ऊपर इब्न तैमिया का वो तबसरा पढ़ें जो इब्न क़य्यिम ने अपने जलीलुल कदर शेख की जुबान से नकल कर दी। बड़े उन्होंने गैर मामूली हमीयत के साथ ये कहा है कि वो तौहीद जिसको तुम तौहीद का पहला दर्जा कहते हो, वही तौहीद इब्राहिम खलीलुल्लाह की तौहीद, वही तौहीद मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीद है, वही तौहीद ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीद है, वही तौहीद है जिसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए हैं। इससे आगे तौहीद का कोई दर्जा नहीं है। तौहीद की इब्तिदा भी ये है, तौहीद की इंतहा भी। और तबसरे को पढ़िए, ईमान ताज़ा हो जाता है। ये जो तुम तौहीद बयान कर रहे हो, ये तुम्हारी तौहीद हो सकती है। तो इन लोगों के यहाँ तौहीद का आखिरी दर्जा ये है। इससे बहस नहीं इस वक्त कि इनकी तौहीद सही है या कुरान की तौहीद सही है। कोई आदमी अगर इस पर बहस करना चाहे तो ये अलग मौजू है। मैं ये कहता हूं कि ये उससे मुख्तलिफ। कुरान मजीद में जो तौहीद बयान हुई है वो बिल्कुल दूसरी, इस नुक्ता नजर का कोई शायबा भी उसमें नहीं पाया जाता। और जो तौहीद ये लोग बयान करते हैं, बहरहाल कुरान मजीद की तौहीद का उससे कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता। इनको मुसलमानों के अंदर रहना है। चनाचे ये कहते हैं कि ये आम्मतुन नास की तौहीद है और ये तौहीद का पहला दर्जा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा बयान करते चले जाते हैं। अब देखिए कि इनके दरमियान एक बहस पैदा हो गई। मैं ये कहता हूं कि ये उससे मुख्तलिफ। कुरान मजीद में जो तौहीद बयान हुई है वो बिल्कुल दूसरी, इस नुक्ता नजर का कोई शायबा भी उसमें नहीं पाया जाता। और जो तौहीद ये लोग बयान करते हैं, बहरहाल कुरान मजीद की तौहीद का उससे कोई ताल्लुक साबित नहीं किया जा सकता। इनको मुसलमानों के अंदर रहना है। चनाचे ये कहते हैं कि ये आम्मतुन नास की तौहीद है और ये तौहीद का पहला दर्जा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा बयान करते चले जाते हैं। अब देखिए कि इनके दरमियान एक बहस पैदा हो गई। वो बहस ये पैदा हो गई कि वो लोग जो ये कहते हैं कि वहदतुश शुहूद ही असल तौहीद है, वो जब ये कहते हैं कि वजूद सिर्फ अल्लाह ही के लिए है, ये मानना दर हकीकत तौहीद है। अगर तुम आलम के लिए भी वजूद मानोगे तो ये शिर्क हो जाएगा। जब वो ये कहते हैं
تو وہ عالم کی نفی کرنا شروع کر دیتے ہیں. عالم نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں, اور اس نفی میں بڑا غیر معمولی ان کو غلو ہوتا ہے. جب یہ غلو اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو اس وقت بعض لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کا ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ عالم تو بہرحال ایک حقیقت کے طور پر آدمی محسوس کرتا ہے نا, ہے یا نہیں یہ الگ بحث ہے. جب محسوس کرتا ہے, میں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں, اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں, تو اس سے بڑی غلط فہمی پیدا ہو جائے گی. تو انہوں نے یہ کہا کہ عالم کا وجود مرتبہ وہم میں ثابت ہے. مرتبہ وہم میں کیسے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے؟ مرتبہ وہم میں یوں ثابت ہوتی ہے کہ مثلا میں نے خیال کیا اس کمرے کا, اب اس کمرے کا جو خیال کر کے میرے ذہن میں نقشہ بنا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, لیکن وہ مرتبہ وہم و خیال میں ایک چیز وجود میں آ گئی ہے. لیکن مرتبہ وہم ہی میں سے ہے, تو جب ہے تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وجود میں وحدت ہے, یہ کہنا چاہیے شہود میں وحدت ہے. یہ فرق ہے وحدت الوجود اور وحدت الشہود, اور کوئی فرق نہیں. شاہ ولی اللہ نے اپنے مکتوب مدنی میں ایک صاحب کے خط کا جواب دیتے ہوئے بالکل 2 اور 2 4 کی طرح یہ واضح کر دی ہے کہ ایک ہی چیز, کوئی چیز نہیں. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ یہ غلو جو چیز کو بیان کرنے میں ہو رہا ہے اس غلو کو لوٹا دیا گیا ہے, اس کا کوئی فرق نہیں ہے. میں بھی بتا دوں گا, توحید کے معاملے میں یہ بات جان لیجیے. میں نے بھی عرض کیا کہ جس توحید کا قرآن علمبردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ کوئی سر نہیں ہے, وہ ایک واضح حقیقت ہے. اس کی گواہی اللہ کے پیغمبروں نے دی ہے, اس کی گواہی ملائکہ نے دی ہے, اس کی گواہی اللہ نے خود دی ہے, اور وہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کو وہ دنیا کو بتانے کے لیے آئے تھے. ان کی بعثت کا مقصد یہ ہے. صاف صاف الفاظ میں کہتا ہے, قرآن کو پڑھنے والا کوئی آدمی بھی یہ انکار نہیں کر سکتا. ان لوگوں کے ہاں کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس چیز کو بہرحال لوگوں کے سامنے پیش کرنا بہت مشکل ہے, تو یہ اس کو سر ربوبیت کہتے ہیں. غزالی نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے, سر ربوبیت کہتے ہیں. ربوبیت کا راز ہے, اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر افشا کر دو گے تو کفر ہو جائے گا. یعنی پیغمبر اپنی توحید کو پہنچانے کے لیے اس طرح مکلف ہے کہ قرآن مجید ان کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ اگر تم نے اس کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالت, تو تم نے رسالت کی ذمہ داری ادا نہیں کی. بلغ ما انزل الیک فإن لم تفعل فما بلغت رسالت, یہی کہتا ہے قرآن مجید. لیکن ادھر صورتحال یہ ہے کہ تم نے یہ توحید بیان نہیں کرنی, اس کو واضح نہیں کرنا. یہ سر ربوبیت ہے, اس کا افشا کفر ہے. اس کو اگر بیان کر دیا تو معاملات بالکل دگرگوں ہو جائیں گے. کیوں کفر ہے, اس سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں, یعنی اس کے افشا سے, وہ میں عرض کر چکا ہوں تاریخ. یہ پہلا مقدمہ جان لیجئے, اور اس کے بعد ان اکابر کی ذرا تصریحات سنیے اس کے بارے میں, یہ کیا کہتے ہیں اور کس طرح اس کو بیان کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ صاحب منازل, یعنی جن کی کتاب منازل السائرین کا میں نے ذکر کیا, تصوف کے اکابر میں سے کوئی جلیل القدر صوفی نہیں ہے کہ جس نے غیر معمولی ادب و احترام کے ساتھ ان کا ذکر نہ کیا ہو. ان کی کتاب منازل السائرین تصوف کے علم کا اہم ترین ماخذ ہے. ان کا پورا نام ہے شیخ الاسلام ابو اسماعیل عبداللہ بن محمد بن علی الانصاری الحروی. خراسان کے شیخ تھے, اپنے زمانے کے اکابر حنابلہ میں سے تھے. یہ بات بھی واضح طور پر جان لینی چاہیے, کسی جگہ بیٹھ کر دھونی نہیں رواتے تھے. 481 میں انہوں نے وفات پائی ہے. توحید کے باب میں لکھتے ہیں اب توحید علی ثلاثۃ اوجہ, توحید کی 3 صورتیں. الوجہ الاول توحید العامہ, سب سے پہلی صورت عوام کی توحید, وہ هو الذی یسع بالشواہد, اور یہ توحید ہے کہ جو دلائل سے ثابت ہوتی ہے. والوجہ الثانی توحید الخاصہ, دوسری صورت خاصہ کی توحید ہے, یعنی خواص کی. هو الذی یثبت بالحقائق, یہ دلائل سے نہیں حقائق سے ثابت ہوتی ہے. والوجہ الثالث توحید قائم بالقدم, اور توحید کی تیسری قسم وہ ہے کہ جس میں وہ ذات قدیم ہی کے ساتھ قائم ہوتی ہے, وہ ہوا توحید و خاصۃ الخاصہ, اور یہ اخص الخواص کی توحید ہے, یعنی خاصوں سے بھی بڑھ کر جو خاص ہے ان کی توحید ہے. اب یہ تینوں درجے سن لیے توحید کے. اس کے بعد کہتے ہیں فامت توحید الاول, وہ جو پہلی توحید ہے عوام کی توحید, وہ کیا ہے جانتے ہو؟ وہ شہادت لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ساری توحید یہی ہے نا دین. صاف صاف انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ ہے توحید. آگے وضاحت کرتے ہیں کہ جس توحید کے ہم قائل ہیں اس کی تعریف یہ نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو الہ نہ مانو. اسی باب میں کہتے ہیں اس کی تعریف یہ ہے کہ انہ اسقاط الحدث و اثبات القدم, یہ تو اصل میں یہ حادث عالم کی نفی اور اس ذات قدیم کا اثبات, یعنی وجود صرف اسی کے لیے مانا جائے. یہ ہے توحید ہماری. غزالی نے اسی حقیقت کو دیکھیے کس طریقے سے اپنی کتاب احیاء العلوم میں بیان کیا. انہوں نے وہ توحید کے پہلے درجے بیان کر دینے کے بعد
ان کو 3 میں انہوں نے کر دیا ہے, انہوں نے 2 میں کیا ہے. عوام کی توحید, خواص کی توحید 2 میں کیا ہے, انہوں نے 3 میں کر دیا. تو اس کو بیان کر دینے کے بعد چوتھا درجہ یعنی ان حضرات کی جو صوفیوں کی توحید ہے اس کو بیان کرتے ہیں. الرابعہ اللہ یرا فی الوجود الا واحدا, توحید کا آخری مرتبہ یہ ہے کہ بندہ صرف ذات باری ہی کو موجود دیکھے. وہیا مشاہدۃ الصدیقین وتسمیہ الصوفیہ الفنا فی التوحید, یہی ہے در حقیقت جو صدیقوں کا مشاہدہ ہے, یعنی جو سب سے بڑا مرتبہ قرآن میں اہل ایمان کا بیان ہوا ہے صدیق کا, یہ ان کا مشاہدہ ہے, یعنی یہ توحید وہ ہے جس کو انہوں نے خود دیکھا ہے. اور صوفیہ اس کو فنا فی التوحید کہتے ہیں. لأنہ من حیث لا یرا الا واحدا فلا یرا نفسہ ایضا, اس کی وجہ کیا ہے کہ اس مرتبے میں بندہ چونکہ وجود واحد کے سوا کچھ نہیں دیکھتا, چنانچہ وہ اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا. وَإِن لَمْ يَرَى نَفْسَهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَغْرَقًا بِالتَّوْحِيدِ كَانَ فَانِيًا عَن نَفْسِهِ فِي تَوْحِيدِهِ, اور جب وہ توحید میں اس استغراق کے باعث اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھتا تو اس کی ذات اس توحید میں فنا ہو جاتی ہے. بمعنی انه فنا عن رؤیت نفسه والخلق, یعنی اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ اس مرتبے میں اس کا نفس اور مخلوق دونوں اس کی نگاہوں سے معدوم ہو جاتے ہیں. یہ توحید کا آخری مرتبہ ہے. یہ عبارت احیاء العلوم کی 4 جلد میں 240 صفحے پر بیان ہوئی ہے. ابو اسماعیل حروی نے اسی کے بارے میں اپنی کتاب منازل السائرین میں ایک شعر لکھا ہے, اور وہ شعر یہ ہے کہ توحید و ایہ توحید ہو و نا تو مینت ہو لاحد. جب توحید کا یہ مرتبہ ہو جاتا ہے تو اس کی توحید در حقیقت اس کا یعنی ذات خداوندی کا آپ ہی اپنی توحید بیان کرنا ہے. دوسرا اگر اس کی توحید بیان کرنے کی بھی کوشش کرے گا تو الہاد ہو جائے گا. یہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ دیکھیے کہ شیخ اکبر جنہوں نے فصوص اور فتوحات میں اپنے اس نقطہ نظر کی شرح کی ہے, اور جن کے بارے میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ فلاں کیا کہتا ہے, سب صوفیہ ان کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے سب سے بڑے شیخ مجدد نے بھی ان سے اختلاف کیا, علمی اختلاف, لیکن ان کا بڑا مرتبہ بیان کیا اپنے مکتوبات میں. وہ کہتے ہیں فمن رال حق کا منو ففی بیان ہی فذالک العارف, بس جس نے حق کو حق سے حق میں چشم حق سے دیکھا وہی عارف ہے. ومن رال حق کا منو فی بیان نفس ہی فذالک غیر العارف, اور جس نے حق کو حق سے حق میں دیکھا مگر بچشم خود دیکھا وہ عارف نہیں ہے. ومن لم یر الحق منہ ولا فیہ وانتظر ان یراہ بیان نفس ہی فهو الجاہل المحجوب, اور جس نے حق کو نہ حق سے دیکھا نہ حق میں, اور اس انتظار میں رہا کہ وہ اسے بچشم خود دیکھے, یعنی اپنے وجود کو الگ ثابت کر کے توحید کا اعتراف کرے, تو وہ مشاہدہ حق سے محروم محض جاہل. مزید لکھتے ہیں فلم یبقى الا الحق لم يبقى کائن فما ثم موصول وما ثم باین, وجود ایک ہی حقیقت ہے اس لیے ذات باری کے سوا کچھ باقی نہ رہا, چنانچہ نہ کوئی ملا ہوا ہے نہ کوئی جدا ہے, یہاں ایک ہی ذات ہے جو عین وجود. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بیٹے کو ایک بڑی قربانی کے عوض میں چھڑا لیا. قرآن مجید میں آتا ہے بس مینڈے کی صورت میں وہی تو ظاہر ہوا جو انسان یعنی ابراہیم کی صورت میں, اور جو ابراہیم کے بیٹے کی صورت میں ظاہر ہوا تھا نہیں, بلکہ بیٹے کے حکم کے ساتھ وہی ظاہر ہوا جو والد کا عین تھا یعنی اللہ تعالیٰ. مینڈا بھی وہ, یہ فصوص ہے فص ادریسیہ کی, یہ عبارت ہے جو میں نے عرض کر دی. فص ادریسیہ میں اس کو مزید واضح کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فامر الخالق المخلوق والامر المخلوق الخالق کل ذالک من عین واحدہ لا بل هو العین الواحدہ وهو العیون الکثیرہ. اگرچہ مخلوق بظاہر خالق سے الگ ہے لیکن باعتبار حقیقت خالق کی مخلوق اور مخلوق کی خالق ہے. یہ سب ایک ہی حقیقت سے ہیں نہیں, بلکہ وہی حقیقت واحدہ اور وہی ان سب حقائق میں نمایاں ہے. یہ توحید ہے جس کو یہ حضرات بیان کر رہے ہیں. شیخ احمد سرہندی جنہوں نے وحدت الشہود کا نظریہ پیش کیا, اور عام لوگ جو بیچارے وحدت الوجود اور وحدت الشہود کے فرق سے واقف نہیں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غالباً انہوں نے معاملے کو پھر دین کی طرف لوٹا دیا. وہ یہ کہتے ہیں اپنے مکتوبات میں, یہ 2 جلد میں پہلا مکتوب ہے, ممکن کا وجود ثابت کردن اور خیر و کمال بہو داشتن فی الحقیقت شریک کردن است اورا در ملک و ملک حق جل سبحانہ, کہ اگر اس عالم میں جو ممکنات ہیں, میں زید بکر اور یہ پوری دنیا, اس کے لیے وجود ثابت کرنا اور خیر و کمال کو اس سے متعلق ٹھہرانا, در حقیقت اسے ذات باری کی ملک اور اس کے ملک میں شریک کرنا, یعنی وہی چیز انہوں نے اس طرح واضح کر دی. اسی طرح کہتے ہیں کہ توحید شہودی یکے دیدن است, یعنی مشہود سالک جز یکے نہ باشد. توحید شہودی یہ ہے کہ تنہا ذات حق ہی دکھائی دے, یعنی سالک کا مشہود اس ذات کے سوا کوئی دوسرا نہ. یہ بیان کرتے ہیں.
اب یہ دیکھیے کہ ہمارے زمانے تک پہنچتے پہنچتے شاہ اسماعیل شہید وہ اپنی کتاب ابقات میں کہتے ہیں اتفق اہل الکشف والوجدان و ارباب الشہود والعرفان مؤیدین بالبراہین العقلیہ والاشارات النقلیہ علی ان القیوم للکسرات الکونیہ واحد شخصی. وہ سب لوگ جو کشف و وجدان اور شہود و عرفان کی نعمت سے بہرایاب ہوئے اس بات پر متفق ہیں کہ تمام مخلوقات کے لیے ما بہت تعین یعنی جس سے مخلوقات وجود میں آئی ہیں ایک ہی متعین وجود ہے اور عقل کے دلائل اور قرآن و حدیث کے اشارات سے ان کی اسی بات کی تائید ہوتی ہے. اس نزاع کے بارے میں جو وحدت الشہود اور وحدت وجود میں پیدا ہوئی ہے اپنا فیصلہ دیتے ہیں اسی کتاب ابقات میں. کہتے ہیں وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الشُّهُودِيَّةِ الذِّلِّيَّةِ اخْتِلَافٌ عِندَ التَّحْقِيقِ إِلَّا فِي الْعِبَارَةِ النَّاشِئَةِ مِنْ تَغَايُرِ مَقَامَاتِهِمْ وَاخْتِلَافِ أَنْحَاءِ وُصُولِهِمْ إِلَى اللاہوت. اور ان میں یعنی وجودیہ ورائیہ میں اور شہودیہ ذلیہ میں اگر تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو اس کے سوا کوئی اختلاف نہیں کہ انہوں نے اپنے مقامات کے فرق اور لاہوت تک پہنچنے کی راہوں کے اختلاف کی وجہ سے اپنے مدعا کی وضاحت کے لیے ایک دوسرے سے ذرا مختلف اسلوب اختیار کر لیا. یعنی حقیقت ایک ہی ہے. اس کو انہوں نے مختلف صورتوں میں اس پوری کتاب میں واضح کیا. پوری کتاب کا موضوع یہی ہے. میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ ہم جس توحید کے قائل ہیں جس کو قرآن و سنت بیان کرتے ہیں توحید الوہیت اس کے بارے میں تو ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ اس کو بیان کرو پہنچاؤ. لیکن یہ حضرات کیا کہتے ہیں صاحب منازل اپنی توحید کو بیان کرنے کا اس پر تبصرہ کرتے ہیں. فرماتے ہیں فإن ذلك التوحید تزيده عبارت و خفان و صفت و نفورا والبسط صحبتا. چنانچہ اس توحید کو ظاہر کیجئے تو اور چھپتی ہے اس کی وضاحت کیجئے تو اور دور ہو جاتی ہے اور اس کو کھولیے تو اور الجھ جاتی ہے. اچھا اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وَعَلَاهَ مِنْهُ لَاهَنَ اللَّهِ إِسْرَارِ طَائِفَةٍ مِنْ صَفْوَتِهِ وَأَخْرَسُهُ مِنْ نَاتِهِ وَعَاجَزُهُ مِنْ بَسْطِهِ. اور یہ توحید یہ جو ان کی توحید ہے ذات باری کی طرف سے اس کے منتخب بندوں کی ایک جماعت تھی کہ اسرار میں کچھ ظاہر ہوئی اور اس نے انہیں اس کے بیان سے قاصر اور اس کے پھیلانے سے عاجز کر دیا. غزالی جو اپنی بات کو ذرا زیادہ واضح طور پر کہتے ہیں وہ اسی توحید کے بارے میں یہ بیان فرماتے ہیں فَعَلَمْ أَنَّ هَذِهِ غَايَةُ عُلُومِ الْمُكَاشِفَاتِ وَأَسْرَارُ هَذَا الْعِلْمِ لَا يَجُوزُ أَن تُذْكَرَ فِي كِتَابٍ فَقَدْ قَالَ الْعَارِفُونَ إِفْشَاءُ سِرِّ الرُّبُوبِيَّةِ كُفْرٌ. بس جاننا چاہیے کہ علوم مکاشفات کی اصل غایت یہی توحید ہے. اصل غایت یہی ہے اور اس علم کے اسرار کسی کتاب میں لکھے نہیں جا سکتے اس لیے کہ حدیث عارفہ ہے کہ سر ربوبیت کو فاش کرنا کفر ہے. یہ وہ اپنی توحید کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں. یہ توحید کا معاملہ ہے. توحید کے بعد